ہمارے یہاں صحت سے متعلق کچھ ایسے تصورات بھی پائے جاتے ہیں جو بہت مقبول ہیں اور لوگ ان پر پختہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ماہرین صحت کے مطابق ان کی کوئی سائنسی بنیاد موجود نہیں، اس لیے ان کی تصحیح اشد ضروری ہے۔ ایسے ہی کچھ تصورات کی تصحیح زیر نظر ویڈیو میں۔ بخار سے منہ کا کڑوا ذائقہ۔ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ بخار سے منہ کے کڑوے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، اس کی دیگر کئی وجوہات ہیں جن میں معدے کی مسائل سب سے اہم ہے۔ مثال کے طور پر تیزابیت، قہے، ابکائی یا زیادہ کھا لینے سے ایسا ہوتا ہے۔ اچھے ہاضمے کے لیے ضروری ہے کہ مسالے دار اور زیادہ کھانا کھانے سے پرہیز کیا جائے اور کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کو یقینی بنایا جائے۔ اگر منہ کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ مسئلہ ان افراد میں بھی زیادہ ہوتا ہے جو منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں، دانتوں یا منہ کے انفیکشن کا شکار ہوں یا سگریٹ نوشی کرتے ہوں۔ کچھ ادویات بھی اس مسئلے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ بالوں کی سفیدی، سر میں کھجلی۔ وقت سے پہلے بال سفید ہو جانا سر کی جلد میں کھجلی کی وجہ بنتا ہے۔ بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا اور نتیجتاً سر میں خارش ہونا وہ ایسے عوامل ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بالوں میں جلد سفیدی آ جانے کی شکایت عمومی طور پر موروثیات یا جلد کی رنگت بنانے والے خلیات میں بد نظمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری طرف کھجلی سر میں خشکی کے باعث ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی اصل وجہ تلاش کرنے کے لیے مالج سے رابطہ کریں۔ فرش پر لیٹنے سے کمر کے درد میں افاقہ۔ فرش پر لیٹنے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ کمر درد کی نوعیت، عمر اور جنس کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کئی اور عوامل بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، تاہم اس کی عمومی وجہ اٹھنے بیٹھنے کا غلط انداز ہے۔ پرانے وقتوں سے چلا آنے والا یہ مفروضہ کہ فرش پر لیٹنے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے کئی حد تک درست ہے، تاہم یہ کوئی پکا اور مضبوط اصول نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق کمر درد کی وجہ سے ہے۔ اس کی درست تشخیص کا کام معالج کو ہی سونپنا بہتر ہے۔ مریض کو فرش یا میٹرس پر جہاں بہتر محسوس ہو لیٹ سکتا ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے نظر متاثر۔ بیٹھ کر یا لیٹ پڑھنے سے نظر متاثر ہوتی ہے۔ کمر کے بل لیٹ کر کچھ پڑھنے سے نظر کی کمزوری کا کوئی تعلق نہیں، البتہ ایسی پوزیشن میں مطالعہ کرنا آپ کی آنکھوں پر دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری کی وجوہات عمر کے مختلف اصولوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں یہ پیدائشی نقص کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ نوجوانوں میں اس مسئلے کی وجہ عمومی طور پر آنکھوں کی پتلی کا چھوٹا یا بڑا ہونا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی علامات۔ عورتوں اور مردوں میں ہارٹ اٹیک کی بہت سی علامات مختلف ہوتی ہیں جن سے اکثر عورت خواتین آگاہ نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات ہارٹ اٹیک کی صورت میں انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر عورتوں کا مردوں کی طرح یک لخت پسینہ نہیں چھوٹتا اور نہ ہی انہیں کندھے میں درد اٹھتا ہے۔ مردوں کی طرح ان کا سانس بھی رک رک کر نہیں آتا۔ خواتین میں دل کے دورے کی علامات سینے کی جلن، بد ہضمی، متلی یا قہے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ عام طور پر یہ علامات بد ہضمی کے ضمن میں دیکھی جاتی ہیں۔ دیگر علامات میں سینے پر دباؤ، ٹھنڈے پسینے آنا، جبڑے میں درد اور تھکاوٹ شامل ہے۔ بریسٹ فیڈنگ معنی حمل۔ بریسٹ فیڈنگ ایک اچھا معنی حمل طریقہ ہے۔ اکثر خواتین اسے معنی حمل کا قابل اعتبار طریقہ سمجھتی ہیں، لیکن عملاً یہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، خصوصاً زچگی کے بعد پہلے 6 مہینوں کے لیے دوران خواتین اس پر زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ اگر وہ وقفہ دینا چاہتی ہیں تو اس پر انحصار کی بجائے ماہر امراض سچا و بچہ سے مل کر کوئی قابل اعتماد طریقہ اختیار کریں۔ آنکھ کا پھڑکنا ایک برا شگون۔ آنکھ کا پھڑکنا ایک برا شگون ہے۔ اس تصویر کے پیچھے کوئی سائنسی شواہد نہیں۔ در حقیقت آنکھ کے پھڑکنے کی درست وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ الرجی یا آنکھ کے خشک ہونے کی وجہ سے ہو۔ بعض اوقات آنکھ کی سرجری کے بعد یا نروس سسٹم کے ڈسٹرب ہونے کے باعث اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ 7 سے 8 مرتبہ ہو تو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن اگر یہ طول پکڑ لے تو پھر ڈاکٹر کو دکھا لینا بہتر ہے۔ زچگی کے بعد ٹھنڈا پانی پینا۔ حیض کے دوران
یا زچگی کے بعد پانی پینا پیٹ کے ابھار کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے جس کی وجہ سے بہت سی خواتین پانی بہت کم پیتی ہیں، اس سے ان کے جسم میں خون کے لوتھڑے بننے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال پہلی بار ماں بننے والی خواتین کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ حیض کے دوران یا زچگی کے بعد مناسب پانی پئیں اور دن بھر کی ہلکی پھلکی سرگرمیوں میں خود کو مصروف رکھیں، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ ٹی وی دیکھنے سے نظر کمزور۔ ٹی وی دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ سائنسی طور پر اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے بچوں کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ ٹی وی کے رنگ نوزائیدہ بچوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جس وجہ سے بچے ٹی وی بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ بچوں میں نظر کی کمزوری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں موروثی وجوہات اور دونوں آنکھوں کے سائز میں فرق ہونا سرفہرست ہے۔ آنکھ کا نارمل سائز 23 ملی میٹر ہے۔ اگر کسی بچے کی آنکھ کا سائز سے زیادہ ہو تو اس کی نظر کی کمزوری یا آئینے کی نمبر مائنس میں، جبکہ آنکھ کا سائز نارمل سے کم ہونے کی صورت میں نظر کی کمزوری یا آئینے کا نمبر پلس میں ہوگا۔ ٹانسل سرجری وزن بڑھائے۔ ٹانسل کی سرجری کے بعد وزن بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن ایسا صرف سرجری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ متاثرہ ٹانسلز کی وجہ سے بچے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاتے۔ سرجری کے بعد جب وہ زیادہ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ان کا وزن پہلے کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں میں یہ تاثر عام ہے کہ سرجری کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے۔ رات کو دودھ پئیں یا نہیں۔ ایک عام تاثر ہے کہ رات کو دودھ پینا فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے اور اسے خرج کر ذہن سے نکال دینا ضروری ہے۔ اسے پینے کے اوقات سے کم از کم اس کی غذائیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی غذائی افادیت پینے والوں کی قوت ہاضمہ پر بھی منحصر ہوتی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں میں یہ معدے کے مسائل، الرجی یا بلغم کی وجہ بن سکتا ہے۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ دودھ نہ پئیں۔